ان کے پاس نہ پولیس ہوتی ہے، نہ فوج ہوتی ہے، نہ کوئی تنخواہ دیتے ہیں ان کو، نہ ان سے کچھ ان کو بدلہ دیتے ہیں، مگر وہ بھاگے چلے آتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ دل پر حکومت ہے۔ کون آپ کو 5 گھنٹے بٹھائے گا؟ آپ 2 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی 5 بجنے والے ہیں۔ کیا آپ کو اور کام نہیں ہے؟ آپ کو دنیا داری کے اور بھی تو بہت سارے کام ہیں، آپ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہلتے بھی نہیں ہیں، جلتے بھی نہیں ہیں، پیشاب آ جاتا ہے تو وضو بھی کرنے نہیں جاتے کہ یار ٹھہر کر چلا جاؤں گا۔ لہذا جلالی اور جمالی ایسا ہے کہ میں مختصر سے الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبیوں میں بھی کوئی جلالی ہوا ہے اور کوئی جمالی ہوا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آپ لے لیں، جلالی طبیعت کے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو لے لیں اور عمر فاروق کو لے لیں۔ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ جمالی ہیں، عمر فاروق جلالی ہیں۔ تو یہ دونوں اس کی صفت ہیں، ان میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں۔ وہ جس صفت میں چاہتا ہے اس کو، اپنے بندوں کو وہ صفت عطا فرما دیتا ہے۔ کسی کو جلالی بنا دیتا ہے، کوئی تو آپ کسی کو ایسے چھو جائیں تو وہ پلٹ کر، اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ تھے، اس کے مرید نے پوچھا کہ بابا جی یہ جو غوث ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس سال کہتے ہیں غوث جلالی ہے، کسی سال کہتے ہیں کہ غوث جمالی ہے؟ کہنے لگے اچھا جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ، بازار ہے، بازار کے اس کونے کے اوپر دیکھنا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا، وہ خربوزے بیچ رہا ہوگا، اس کو جا کر کہنا کہ پوچھنا کہ بھئی یہ خربوزے میٹھے ہیں کہ نہیں ہیں تو میں لے لوں۔ اس نے جا کر پوچھا یہ خربوزہ کیسے دے رہا ہو؟ اس نے کہا یہ، بولا میٹھا ہے کہ نہیں؟ مجھے بولا مجھے کیا پتہ ہے، چکھ کر دیکھ لو۔ اس نے ایک خربوزہ کاٹا، کھایا، بولا یہ تو پھیکا ہے۔ بولا بس بھائی یہی ہے۔ اس نے دوسرا کاٹا، بولا یہ بھی پھیکا ہے۔ تیسرا کاٹا، وہ بھی پھیکا ہے۔ بولا یار میں نہیں لے رہا، میں جا رہا ہوں۔ اس نے بولا چلے جاؤ، تمہاری مرضی۔ دوسرا سال آیا تو پھر پیر نے کہا اب پھر جاؤ اسی جگہ، وہاں پھر کوئی، وہاں پر وہ خربوزے بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کر پوچھو۔ اس نے بولا کہ گیا تو دوسرا بیٹھا ہوا تھا، پوچھا بابا خربوزے کیا بھاؤ؟ اس نے بولا یہ بھاؤ۔ بولا میٹھے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس نے آنکھیں نکالی تو اس نے کہا میں اس کے اندر گھسا ہوا ہوں، مجھے کیا پتا ہے میٹھا ہے کہ پھیکا ہے۔ اس نے ایک خربوزہ لے کر بولا اچھا میں کاٹ کر دیکھتا ہوں۔ اس نے کاٹا، بولا یہ تو پھیکا ہے۔ اس نے ایک رکھ کر چماٹ مارا، بولا پھیکا ہے تو میرا خربوزہ کیوں خراب کر دیا؟ واپس آیا تو پیر نے بولا یہ جلالی تھا، پہلے والا بھی غوث تھا مگر وہ جمالی تھا، یہ دوسرا جو تھا یہ بھی غوث تھا مگر یہ جلالی تھا۔ بھائی جب غوث جلالی ہوتا ہے نا تو ساری دنیا، آج کل غوث بہت جلالی ہے، سخت قسم کا جلالی ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، ٹھا کر دیتا ہے، دو ذرا بدتمیز مارو ان کو، بہت حد سے بڑھ گئے ہیں یہ لوگ، ان کو مزہ چکھاؤ، ان کو بہاؤ ان کا خون، کوئی بات نہیں ہے۔ اب خدا کرے کوئی جمالی آ جائے تو کام بن جائے گا۔ تو بھائی میرے، یہ معرفت کی باتیں ہیں، اس کو تو بعض اولیاء کرام میں بھی مسلک ہوتے ہیں، کوئی موسوی مسلک پر ہے،
کوئی ابراہیمی مسلک پر ہوتا ہے، کوئی آدم کی مسلک پر ہوتا ہے، کوئی نوح کے مسلک پر ہوتا ہے. ولیوں میں بھی مسالک ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محمدی مسلک پر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ کامیاب جو ہے وہ محمدی مسلک ہے، اور وہ ہمارے مرشدوں لہذا ولیوں میں جلالی بھی ہوتے ہیں اور جمالی بھی ہوتے ہیں. تیسرا سوال آپ نے کیا ہے علم لدنی کیا ہو سے کیا مراد ہے. تو علم لدنی جو ہے وہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. ہر علم کے لیے استاد ہوتا ہے. کوئی بھی علم آپ سیکھنا چاہیں، اردو سیکھنا چاہیں، انگریزی سیکھنا چاہیں، سندھی سیکھنا چاہیں، اسکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے اور وہاں آپ جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. علم لدنی اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، یعنی اس کا استاد اللہ رب العزت ہوتا ہے، اور اس کو القا کرتا ہے. وہ جٹ آدمی ہوگا لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ علم لدنی ڈال دیتا ہے، یعنی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے جو عام نہیں ہوتی. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اس کا استاد اللہ ہوتا ہے.